جا رہا ہوں مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی لے لی گمراہ نہ ہونے کی۔ کی سنت، دو چیزوں کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی نے وعدہ کر دیا۔ یہ جو 73 فرقے بنے ہیں، ان 73 فرقوں میں 72 فرقے وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کو اپنی عقل سے نہ دیکھ کے اپنے اکابروں کی، اپنے بڑوں کی، جن کو انہوں نے بزرگ مانا، ان کی دیکھی ہے۔ اس لیے یہ لوگ فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور 73واں فرقہ وہ ہوگا جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا۔ تو قرآن اور سنت دیکھیے، اور سنت میں اس کو یہ سمجھ لیجئے، مسلمانوں کے ساتھ چونکہ ہمیشہ سے دھوکہ ہی دھوکہ 1000 سال سے کیا جا رہا ہے۔ سنت یہ لوگ بتلاتے ہیں داڑھی کو، ٹوپی کو، کرتے کو، مسواک کو، دسترخوان بچھانے کو، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اور یہ تمام سنتیں یہ تو پھر منافقوں کے اندر بھی تھیں، 100% تھی۔ حضرت عمر جیسے فراست والے صحابہ بھی نہیں پہچان پاتے تھے۔ ٹھیک ہے، سنت کس کو نہیں کہتے؟ سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کی طرف سے جو بھی حاجتیں ڈالی گئی ہیں، جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں پر ڈالی جائیں گی، چاہے بیماری کی لائن کی ہو، چاہے خوف کی لائن کی ہو، چاہے بھوک کی لائن کی ہو، چاہے جس لائن کی جو بھی حاجت انسانوں پر آوے گی قیامت تک، اللہ کے نبی پہ وہ تمام حاجتیں اللہ نے ڈالی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حاجتوں کو کس راستے سے پورا کیا ہے، اس کا نام سنت ہے۔ بھائی ان دو چیزوں کو دیکھ لیجئے بس۔ ہم تو تبلیغ میں نئے نئے جڑے تھے، اب اس کے بعد یہ لاک ڈاؤن ہوا، یہ گڑبڑ ہوا، نظام الدین، ہاں ہم اجتماعی کے ساتھ ہم جڑ کر دعوت دے کر ہمیں اجتماعی دعوت اب آپ نہیں دے پاؤ گے۔ یہ قرآن و سنت کی دعوت یہ اجتماعی نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ اب اتنا زیادہ وہ ہو گیا۔ آپ کس نظام کے تحت اس کی بات چلاؤ گے؟ اگر آپ اپنی جماعت بنا رہے ہو تو لوگ آپ کو بھی ایک فرقے میں ثابت کر دیں گے۔ اگر آپ ایسا ہی ہو رہا ہے، میرا حال ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، یہ ہمیشہ ہوگا کہ جو لوگ کھڑے ہوں گے اس کو، یہ جو لوگ ہیں موجودہ جو کر رہے ہیں 10 20 50 سال سے کام، یہ لوگ اس کو ایک نیا فرقہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اگر کچھ آپ کرنا چاہو گے بھی تو مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ جو بات جو پہلے ہم لوگ کرتے تھے یا جو اب باتیں ہو رہی ہیں، اس میں آج جو حافظ جی کا بیان آیا ہے اس میں پوری وضاحت کی ہے۔ آج والا بیان سنا ہے؟ نہیں حضرت، آج والا نہیں، آپ کی وہ جو مکی ترتیب کا بیان تھا نا، ہاں وہ سن، آپ کو ایک ساتھی سوال کر رہے تھے نا، وہ بیان سنتا تھا۔ ہاں نہیں، آج کا جو بیان حافظ جی کا آیا ہے، تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہو، جو سوال اکثر ساتھی پوچھتے ہیں، تو آج اسی کو لے کے حافظ جی کا جو آج کا بیان ہے اس کی بڑی وضاحت حافظ جی نے کی ہے اس میں۔ اچھا، دوسرا ہمارے بھی کچھ ساتھی تھے جنہوں نے اپنے طور پہ اس کو شروع کر دیا تھا، حالانکہ ہم لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ کوئی کام نہ کرنا جس کام کو کر کے پوری زندگی کر کے کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ہم مجتہدی کی آپ کو بتلا رہے ہیں، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نظام الدین کو قیامت تک کے لیے اللہ نے مرکز قبول کر لیا ہے، سنا ہے یہ بیان؟ جی، اس بات کو لے کر ہم بھی شروع والوں کے ساتھ بہت جھگڑا کیا۔ اچھا اب آپ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، وہ مسجد نبوی کو قیامت تک کے لیے مرکز نہیں قبول کروا پائے۔ نہیں کیا، یہ کبھی کہاں بھی نہیں سنا میں 4 مہینے ہے نا؟ ہاں نہ، تو جب وہ نہیں قبول کرا پائے اور خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنا لیا، تو اس آدمی سے پوچھو کہ یہ کہاں، اس کی بات کہاں گئی؟ دوسری بات، آپ سنتے ہو گے کہ اگر 100% مسجدوں کو آباد کر دو گے اعمال سے تو باطل اس سے ٹوٹ جاوے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لگ بھگ 200 مساجد ایسی تھی میوات کے اندر جو 24 گھنٹے آباد تھی، 24 گھنٹے آباد تھی 200 مساجد۔
اور اللہ نے کرونا کا حال ڈال کے پہلے انہی مسجدوں میں تالے لگوائے ہیں جن اعمال کے ذریعے سے یہ باطل کو توڑوانا چاہ رہے تھے، اللہ نے انہی مسجدوں میں تالا ڈال دیا۔ یہ جس مرکز سے بیٹھ کے جو بیان کرتے تھے، ہمارے بیان میں ہم نے کہا بھی اس کو کہ سیرت میں کسی امیر کے بارے میں ملتا ہے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہو وہ نہیں، تو جو آدمی دعوت کے راستے سے اپنی حفاظت نہ کر پایا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا، جس نظام کو یوسف صاحب معاذ صاحب نے اس نظام کو کلمے اور نماز، کلمے کے اندر جرا اور نور اور نماز کی حقیقت پیدا کرنے کے لیے اس محنت کو شروع کیا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ کام امت کی ذمہ داری ہے اور یہ دعوت جو ہے یہ لوگوں پر فرض ہے، کبھی نہیں کہا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کسی بھی بات کو، معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظات ہے کہ ہماری کسی بات کو مان نہ لینا، ہم جو تم سے کہتے ہیں اس کو قرآن و سنت میں دیکھ لینا، مل جائے تو ماننا ورنہ چھوڑ دینا، کیونکہ ہماری کسی بات کو مان لینا یہ بددینی ہے۔ حضرت یہی بات کہتے ہیں۔ اور یہ نظام الدین سے یہ کہتے ہیں کہ خبردار جتنا کہا جا رہا ہے اتنا ماننا، جو بتایا جا رہا ہے اتنا کرنا۔ اب دیکھو تو اب یہ تمام چیزیں حضرت کے بیانات کے، اچھا ہم لوگ بھی ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جس دن سے ایک بات انہوں نے کہنی شروع کی کہ اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے اور اسباب کا ترک کرنا جہالت ہے، جب سے انہوں نے یہ بات 2016 سے پہلے سے کہنے شروع کی تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر غور کیا کہ یہ بات تو انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کے اوپر جا رہی اور خود ان کے دادا اور پردادا پر جا رہی، کیونکہ معاذ صاحب اور معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اسباب کو ترک کیا اور بلکہ ان کے پاس جتنی جائیداد تھی سب کچھ لگا دیا اس کام پر۔ تو یہ آدمی اپنے دادا اور پردادا ہی کو جاہل کہہ رہا۔ اس کے بعد تمام اولیاء، تمام صحابہ اور انبیاء یہی لوگ ہوتے تھے جو اسباب کو ترک کر کے اعمال کے راستے سے کامیابی لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کو نبوت مل جانے کے بعد آپ نے اسباب کا کوئی راستہ ہی نہیں اختیار کیا۔ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں ایک بتایا بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام اور چاروں مسلک کے لاکھوں اولیاء اکرام اور بہت سے صحابہ اکرام، انہوں نے دنیا کا کوئی اسباب کائنات مخلوق سے لینے کا راستہ نہیں اختیار کیا، نماز سے کام چلایا ہے، اور اس آدمی نے ان کو جاہل اور راہب قرار دے دیا۔ تو یہ تو سیدھے سے جو کفر والی بات، یہ نبی پر یہ تہمت لگا کے، نبی پر اس نے تہمت لگائی، ان کو جاہل اور راہب کہا، تو یہ تو کافر ہو گیا۔ تو ہم لوگ اچھا لاک ڈاؤن میں اللہ نے کھیل کھول دیا، لاک ڈاؤن ڈال کے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی، ان کے سارے جھوٹ، ان کی ساری مکاری وہ سامنے آ گئی۔ تب ہم لوگوں نے پھر یہ آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو یہ ہوا کہ اب تو معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منشا کو نظام کے طور پر، یہ نظام تو اگر اب آپ گشت کرو گے، گشت کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے اگر اس محنت کو کرو گے، کیونکہ معاذ صاحب نے اور معاذ صاحب نے ایک گشت بتلایا تھا ہفتے کا، اور فضائل کی تعلیم بتلائی تھی۔ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کی تعلیم بتلانے سے پہلے یہ بتلایا تھا کہ پہلے ایمان کی مجلس قائم کرو اور پھر ایمان سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے فضائل کی تعلیم کرو، اور ہفتے کے ایک گشت کے بجائے 2 گشت بتلائے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کو ہٹا کے اس نظام کو غالب کرا دیا، کہ مشورہ بھی لے آئے اور 2.5 گھنٹے بھی لے آئے، یہ ساری باتیں۔ تو اب یہ اگر آپ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرف پہ کرنا چاہو گے تو آپ یہ ہوگا کہ صاحب یہ ایک الگ جماعت ہے، یہ ہفتے میں ایک ہی گشت کرتی ہے، یا خالی گشت کرتی ہے، یہ جماعت میں نہیں جاتی ہے، یا یہ خالی تعلیم کرتی ہے۔ تو اس سے فرقے بنیں گے اور آپس میں بحث مباحثہ ہوگا، اور یہ پورا کام اپنی ذات پر محنت کرنے کا تھا، اور وہ پھر بحث مباحثے میں چلا جائے گا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں نے پھر یہ طے کیا کہ اب تو اس کام کو، جیسے معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے کام یہ بعد میں شروع کیا ہے، ولی یہ پہلے بن گئے۔ 1250 سال کا وقفہ جو گزرا ہے اس میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ مشورہ تھا، نہ چلہ سہروجہ 4 مہینے تھے، اور کیسے کیسے ولی بنے کہ اگر کہہ دیا تو آسمان سے کھانا اتر آیا، اگر کہہ دیا تو مردہ سواری زندہ ہو گئی،
اگر کہہ دیا تو آسمان سے کپڑے آ گئے، اگر کہہ دیا تو آسمان سے انگور سے بھرا ٹوکرا آ گیا. بارہا واقعات بھرے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کا 16 سال کا لڑکا، اور وہ مسالہ رکھ رہا ہے اور یہ اینٹیں جوڑتی چلی جا رہی. محل کے اندر کھڑا ہے، اس نے پرندے سے حکم دے کے کہا، وہ ہاتھ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. پوری زندگی تبلیغ میں لگانے والوں میں ایک کو آدمی تیار ہوا اس طرح کا؟ ارے تیار ہوا ایک بھی آدمی تو نہیں. اور وہاں وہ بغیر یہ دعوت کے نظام کے بنے ہوئے تھے، تو وہ لوگ کیسے بنے تھے؟ وہ نہ گس کرتے تھے، نہ تعلیم کرتے تھے، نہ چلہ سے روزہ جاتے تھے، تو وہ کیسے بن گئے؟ تو آپ کسی کا ساتھ نہ دو، قرآن و سنت کو پکڑو. رہبری کے لیے حافظ جی کے بیان سنو. آپ حافظ جی پوری اس کی رہبری کر رہے ہیں، پوری وضاحت کر رہے ہیں. ہاں، تو وہ ہماری اور آپ کی جو اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات سے نہ ہم آپ کو سمجھا پائیں گے اور نہ آپ سمجھ پائیں گے. اس کے لیے تو مزید یہ ہے کہ بار بار بات بھی ہوتی رہے، بار بار مذاکرے بھی ہوتے رہے. کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کے لیے تو چلیے فون کے ذریعے سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کم سے کم روز ایک وقت نکال کے آدھا گھنٹہ اور 35 منٹ تو 40 منٹ، اس میں تھوڑا سا حافظ جی کے بیانات کو آپ غور سے سنیے. تو اس میں صرف حافظ جی کا بیانات بہت سنتا ہوں، آپ کا اور حافظ جی کا دونوں کا. ہاں نہیں تو رہبری وہاں سے مل جائے گی آپ کو، اور باقی کوئی دقت ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہاں سے بتلایا جائے گا. لیکن اس میں کسی بھی آپ چاہے سورہ والوں کی طرف جڑو اور چاہے آپ نظام الدین والوں کی طرف جڑو، آپ کلمہ نماز سے دیکھو. حضرت کا آخری بیان ہے، اس کو آپ گانٹھ باندھ دو. حضرت جی کی یادگار تقریریں وہاں اگر ملتی ہو تو ملتی ہو، ورنہ دلی میں تو ملتی ہے. تو اس کا آخری بیان ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو میرے رب اللہ ہے تو پھر نماز سے پرورش لو. جب نماز سے پرورش لے لینا پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا ہو چاہے نہ کمانا. اب اس بیان کو لے کے ہمارے بھی ساتھی تھوڑا سا ان کو بھی یہ اشکال ہوا، انہوں نے اور سمجھ نہیں پائے، تو جو ساتھی تھے تو جس شعبے میں تھے ان شعبوں کو چھوڑ دیا. جب ہم کمائیں گے نہیں اب تو ہم نماز ہی سے لیں گے. تو ہم نے کہا بالکل صحیح بات ہے، آپ نماز ہی سو لو، لیکن آپ کے نیچے جو لوگ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں. ابھی تک کہ آپ کما کے لاتے تھے گھر میں تو گھر کے اندر چولہا جلتا تھا، کھانے پینے کا نظم چلتا تھا. اب آپ کما کے نہیں لاؤ گے، ایمان سیکھنے پر آپ ہو، آپ اپنی پرورش کو نماز سے جوڑو. تو آپ کے گھر والے تو ابھی ایمان کے سیکھنے کے اوپر ہیں نہیں، ان کے سامنے تو یہ بات بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے اوپر یہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ آپ کا جو پہلا بیان آیا تھا نا، پہلے شروع میں جو آپ نے بنگلے والی مسجد چینل نکالا نا، ہاں تب ہم نے بھی اسباب کو چھوڑ دیا تھا. ہاں نہیں، وہ اصل میں نہ سمجھنے کی وجہ سے. دیکھیے آپ کھول کے بول رہے ہیں، پہلے نہیں کھول کے بولیے تھا. نہیں تو اب ضرورت نہیں تھی اس وقت. اب چونکہ لوگ جب اس کے مخالف باتیں لانے لگے تو اب یہ ضروری ہوا کہ اب اس کو بالکل واضح کر کے چلا جائے، ورنہ تو نہیں. ہمارے ساتھیوں کو یہ بیان سنایا اور میرے ساتھ بہت اختلافات ہوئے. یہ مرکز جو آپ لوگ جو بات کر رہے تھے نا، مرکز سے بھی بہت اونچی بات آتی. ہاں مرکز میں اس اعلیٰ درجے کی ہم نے بات سنی ہی نہیں تھی. تب ہمارے ساتھی ہمارے سے اختلاف کرنے لگے. ہاں بالکل کریں گے اور ہمیشہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کلمے کی مخالفت تو ہمیشہ ہوگی. اور ہم تو ابھی پرسوں بھی ہمارے ساتھیوں میں مذاکرہ ہو رہا تھا، ہم نے کہا اگر ہماری محبوبیت ہو رہی اور لوگ ہم کو عزت دینا شروع کر چکے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا ہم نے کلمے میں کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر لیا ہے، ورنہ یہ کلمہ یہ تو مخالفت ہی پیدا کرے گا. راجستھان کے اندر بھی راجستھان والے بھی بہت بلا رہے ہیں اور آسام والے بھی بلا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ابھی بالکل سب جگہ سے سب لوگوں کو منع کر رکھا ہے کہ ابھی نہیں آ پاویں گے، کیونکہ ابھی انتشار میں اگر ہم مان لیجیے آپ کے پاس آ بھی گئے تو وہاں کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اس کو رنگ دیں گے کہ دیکھو انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا اور یہ صاحب یہ فلاں لوگ آئے تھے ان کے یہاں اور یہ ہے اور یہ ہے، تو یہ تمام باتیں اس میں پیدا ہو جائیں گی. شیطان چھوڑنے والا نہیں تھا ہمیں نہ آپ کو. نہیں انشاءاللہ میں کیا میری بات حضرت سنو تھوڑا.
ادھر یہ دونوں طرف سے بھی ساتھی ہیں نا، ان کو جوڑ کر انشاءاللہ جوڑ کرنے کے میری نیت نہیں تو لیکن یہ بدلا دیں، ہم کسی مسجد میں نہیں جوڑیں گے، کہیں کسی کے گھر کے اوپر، کسی ہال میں، کسی جگہ کے اوپر، کسی میدان میں تو بات ہو سکتی ہے۔ مسجد میں جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرا رنگ دینا۔ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہماری کوئی جماعت نہیں، ہمارا کوئی گروپ نہیں، ہم کسی کے گھر کے اوپر جا کے کسی کے گھر میں جمع ہو کے وہاں تو بات ہو سکتی ہے، چاہے جو مسجد میں بات ہوگی تو اس میں سوال جواب نہیں ہو پائیں گے، اور اگر سوال جواب ہوں گے تو غصہ گرمی ہوگی، وہ مسجد میں اونچی آواز ہوگی، وہ بے ادبی ہوگی۔ ایسے ہم جب کہیں بیٹھیں گے کسی کے گھر کے اوپر اور یا میدان میں، تو اگر ہماری بات کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو ہم سے سوال کر سکتا ہے وہ، اور ضروری ہے سوال کرے، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو پوچھے وہ۔ اچھا ہاں، تو بات کھل کے آ جائے گی۔ ہاں پھر کھل کے آئے گی۔ اور مسجد میں ہوتا کیا ہے، مسجد میں ہم گئے اور ساتھیوں کو جوڑا، ہم نے بیان کر دیا، تو بیان کرنے میں آدمی کوئی پوچھتا نہیں، یہ بات امت کے اندر سے نکل گئی ہے، اس کو امت کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ خبردار پوچھنا نہیں، یہ عالم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور وہاں حضرت عمر بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر کو روک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا۔ صحیح بات کیا آپ نے۔ میں کیا چاہتا ہوں کہ ادھر نظام الدین بول کے الفاظ دکھا دیں۔ دیکھو اول تو نظام الدین کے بارے میں ابھی فی الحال کی کارگزاری یہ ہے کہ نظام الدین میں صرف نماز کی اجازت ہے، باقی وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی جماعتیں جاتی ہیں، نہ وہاں کوئی لوگ بیٹھتے ہیں۔ ہاں نظام الدین میں کچھ نہیں۔ مولوی صاحب ابھی بھی فرار ہے۔ ابھی حدیث نبوی چینل ایک ہے انہی کا، مولوی صاحب کے آدمیوں کا، انہوں نے 15 دن پہلے اس کی جو اپڈیٹ تھی وہ دی تھی کہ ایک پارٹی نے وہاں دلی ہائی کورٹ کے اندر یہ ریٹس ڈالی تھی کہ صاحب یہ مولوی صاحب والے کیس میں، نظام الدین والے کیس میں دلی کرائم برانچ جو ہے اس پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ مولوی صاحب کو ابھی تک کے یہ لوگ اریسٹ نہیں کر پائے ہیں، دلی میں وہ رہ رہا ہے اور یہ کرائم برانچ پولیس نے ان کو اریسٹ نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم کو ان پر بھروسہ نہیں ہے، اور یہ کرائم برانچ سے یہ جانچ لے کے NIA ایک ایجنسی ہے گورنمنٹ کی، NIA کی یہ جانچ ان کے حوالے کی جائے۔ تو دلی ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ ہم تو یہ آرڈر نہیں کر سکتے ہیں کہ کرائم برانچ سے یہ جانچ لے کے اور یہ NIA کے حوالے کی جائے، تو آپ لوگ اس کے لیے آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہو۔ تو یہ مسئلہ تو ابھی بھی پینڈنگ میں ہے، یہ کلی ابھی یہ فراری کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو وہاں کی لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہاں چلے کی اور 2 مہینے کی ترتیب کی اور یہ سب یہ تشکیلیں کر رہے ہیں اور نظام الدین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ نظام الدین مرکز میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہاں صرف نماز کی اجازت ہے بس، باقی وہاں کوئی نہیں ہے، جتنے ان کے آدمی تھے وہ کوئی نہیں ہے۔ پیچھے ایک مسجد تھی وہ ٹین والی، ہاں مرکز کے پیچھے جو 3 والی مسجد تھی، جب جماعتیں اس میں زیادہ ہو جاتی تھی تو کبھی گئے ہوں تو دیکھا ہو تو وہاں بھی جماعتیں قیام کرتی تھی، وہاں یہ لوگ کرتے ہیں، وہاں یہ فجر میں بیان بھی کرتے ہیں اور رات میں حیات الصحابہ بھی پڑھتے ہیں، مفتی فیضان ہے اور ارے یہی 2-4 لوگ ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن مرکز نظام الدین میں کچھ نہیں نہ ہو رہا ہے اور نہ آگے جو شکل نظر آ رہی ہے، نہ کچھ ہوگا وہاں۔ ہاں